قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورۃ رعد کی آیت نمبر 28۔ آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ دل اسی وقت اطمینان پاتے ہیں کہ جب وہ اللہ کا ذکر کریں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 121 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی کہ وہ اس کا حق ادا کرتے ہوئے پڑھتے ہیں، وہی اس پر ایمان لانے والے ہیں۔ اسی طرح سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کا قرآن حاضر کیا جاتا ہے۔ تو بہترین وقت فجر کا وقت، بہترین وقت تلاوت کا، تہجد کا وقت، بہترین وقت جب ہم خوشحالی میں ہوں، بہترین وقت جب ہم کسی تکلیف میں ہوں۔ غرض ہر وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام کے ساتھ ہم اپنی خوشیاں، غم، اپنے ہر احساسات کو قرآن کے ساتھ گزاریں۔ حضرت جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقیناً اس قرآن کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا، اسے تھامنے کے بعد کبھی ہلاک نہ ہوگے اور نہ کبھی گمراہ ہوگے۔ تو یہاں پر ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذریعے، قرآن کے ذریعے ہم اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔ تو ہم اپنے زندگی کا جائزہ لیں انشاءاللہ کہ ہم کتنا قرآن پاک پڑھتے ہیں، کتنا اس کو وقت دیتے ہیں، اپنا کیسا وقت دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ تلاوت قرآن پاک کے کیا فوائد ہمیں ملتے ہیں؟ قرآن مجید کی تلاوت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چاہے اسے قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اسے ابو نعیم نے حلیہ میں روایت کیا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ جب اپنے گھر واپس آئے تو 3 موٹی موٹی خوبصورت اونٹنیاں پائے؟ ہم نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کی 3 آیتوں کی اپنی نماز میں تلاوت کرنا ان 3 اونٹنیوں سے بھی بہتر ہے۔ اس وقت اونٹنیاں بہت قیمتی نعمت تھی، جیسے کہ آج کی ہم برانڈڈ کار سمجھ سکتے ہیں یا پھر اور کوئی مہنگی ترین نعمت۔ تو دنیا کی ہر مہنگی ترین خوبصورت ترین نعمت سے بڑھ کر قرآن کی آیت ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ نماز تہجد میں قرآن مجید کی 10 آیات پڑھنے کا اجر و ثواب دنیا و ما فیہا کی ہر نعمت سے بہتر ہے۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ اور حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے رات کے قیام میں 10 آیات تلاوت کی اس کے لیے اجر کا ڈھیر ہے اور یہ ڈھیر دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اور پھر جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ عز و جل فرمائیں گے قرآن مجید اور ہر آیت کے بدلے میں 1 درجہ چڑھتا جا حتیٰ کہ آخری آیت مکمل کر لے۔ اللہ عز و جل بندے سے فرمائیں گے اپنا ہاتھ میری نعمت پکڑنے کے لیے کھول۔ بندہ ہاتھ کھول کر عرض کرے گا اے میرے رب اب اپنی عطا اور فضل کے بارے میں تو ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اچھا ایک ہاتھ میں ہمیشگی کی نعمت پکڑ لو اور دوسرے ہاتھ میں باقی ساری نعمتیں پکڑ لو۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ رات کو 100 آیات پڑھنے والے کو پوری رات قیام کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جس نے رات کو 100 آیات پڑھیں اس کے لیے ساری رات کے قیام کا ثواب لکھا جاتا ہے. اسے دارمی نے روایت کیا ہے. اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزانہ 10 آیات کا اہتمام کیا وہ غافلوں میں سے نہیں لکھا جائے گا. جس نے روزانہ 10 آیات کا اہتمام کیا وہ غافلوں میں سے نہیں لکھا جائے گا. جس نے روزانہ 100 آیات پڑھنے کا اہتمام کیا اسے فرمانبرداروں میں لکھا جائے گا. اور جس نے روزانہ 1000 آیات پڑھنے کا اہتمام کیا اس کا نام خزانہ پانے والوں میں لکھا جائے گا. اسے ابو داود نے روایت کیا ہے. اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت قبر میں میت کو عذاب سے محفوظ رکھتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو فرشتہ سر کی طرف سے عذاب دینے کے لیے آتا ہے تو تلاوت قرآن اسے دور کر دیتی ہے. اور جب فرشتہ سامنے سے آتا ہے تو صدقہ و خیرات اسے دور کر دیتے ہیں. اور جب پاؤں کی طرف سے فرشتہ آتا ہے تو مسجد کی طرف چل کر جانا اسے دور کر دیتا ہے. اسے طبرانی نے روایت کیا ہے. تو ہمیں سے ہر شخص قبر میں جب اکیلا ہوگا تنہا ہوگا صرف اور صرف اس کے اعمال اندھیرا ایسی چیزیں ہوں گی کہ انسان خوف میں ہوگا. اس وقت قرآن پاک اس کے پاس آئے گا. تو اپنی اس تنہائی کے لیے اس تنہائی کو دور کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت کی عادت ہمیں اپنی زندگی میں کثرت سے شامل کرنی ہے. اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن پاک میں سورۃ مزمل کی آیت نمبر 4 میں کہ اور قرآن مجید خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو ورتل القرآن ترتیلا. قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر اس کے شد و مد کا خیال رکھ کر اس کو پڑھنا چاہیے. اس کے علاوہ دوران تلاوت آنسو بہانا بھی مستحب ہے. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 109 میں ارشاد فرماتے ہیں وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. اور علم والے جب یہ قرآن سنتے ہیں تو منہ کے بل روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں اور اس سے ان کے خشوع میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسا قرآن پاک پڑھنے کی توفیق دے جس سے ہمارے خشوع میں اضافہ ہو. ہم اگر صحابہ کرام کی زندگیوں کا جائزہ لیں تو ان کی زندگی میں قرآن اسی طرح شامل تھا جیسے زندہ رہنے کے لیے سانس. جس طرح انسان سانس لیے بغیر جی نہیں سکتا اسی طرح صحابہ کرام قرآن کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے. ہر صحابی اپنی زندگی میں قرآن پاک کے ساتھ کثرت سے وقت گزارا کرتا تھا. صحابہ کرام وہ ہستیاں تھے جو دن میں شہسوار تھے اور رات میں تہجد گزار تھے. ان کے پاس بھی یہی 24 گھنٹے ہوا کرتے تھے جو ہمارے پاس ہیں، لیکن انہوں نے قرآن پاک کے ذریعے اپنی زندگیوں میں ایسی برکت پالی تھی کہ وہ ایسا کام کر کے گئے کہ اتنے سالوں کے بعد اتنے صدیوں کے بعد بھی ان کا نام ان کا کام اسی طرح حیات ہے جیسے وہ اپنے وقت میں تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس قدر رقت آمیز آواز میں قرآن مجید کی تلاوت فرماتے کہ مشرکین مکہ کی عورتیں اور بچے آپ رضی اللہ عنہ کی تلاوت سننے کے لیے ہجوم کر لیتے. کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ ان کی تلاوت ایسی رقت آمیز ہوتی تھی کہ مشرکین مکہ کی مشرک عورتیں اور بچے آپ رضی اللہ عنہ کی تلاوت سننے کے لیے ہجوم کر لیتے. قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آنسو بے اختیار بہنے لگتے. ایک اور صحابی حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کی خوش الہان تلاوت سننے کے لیے فرشتے آسمان سے زمین پر اتر آئے. حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ رات کے وقت سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے. ان کا گھوڑا پاس بندھا ہوا تھا. اچانک گھوڑا بدکنے لگا. حضرت اسید رضی اللہ عنہ رک گئے تو گھوڑا بھی رک گیا. حضرت اسید رضی اللہ عنہ نے دوبارہ پڑھنا شروع کیا تو گھوڑا پھر بھی دکنے لگا. حضرت اسید رضی اللہ عنہ رک گئے تو گھوڑا بھی رک گیا. دوبارہ تلاوت شروع کی تو گھوڑا پھر بھی دکنے لگا. حضرت اسید رضی اللہ عنہ کا بیٹا یحییٰ گھوڑے کے قریب ہی تھا. انہیں خدشہ ہوا کہ کہیں اسے نقصان نہ پہنچائے. چنانچہ
اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ حضرت اسید رضی اللہ عنہ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو ایک سائبان نظر آیا۔ حضرت اسید رضی اللہ عنہ اسے مسلسل دیکھتے رہے حتیٰ کہ وہ غائب ہو گیا۔ صبح ہوئی تو حضرت اسید رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ فرشتے تھے جو تمہاری اچھی خوبصورت آواز سن کر قریب آ گئے تھے۔ اگر تو قرآن پڑھتا رہتا تو صبح کے وقت لوگ بھی ان فرشتوں کو دیکھ لیتے اور وہ لوگوں کی نظروں سے غائب نہ ہوتے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی خوبصورت آواز میں تلاوت سن کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قرات سن کر فرمایا، اے ابو موسیٰ، تجھے تو لحن داودی کا سا لحن عطا کیا گیا ہے، یعنی لحن داودی میں سے ایک حصہ تجھے عطا کیا گیا ہے۔ کتنا خوبصورت پڑھتے ہوں گے حضرت ابو موسیٰ۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عمر خود حافظ قرآن تھے، سید القراء تھے۔ حضرت عمر کی مجلس شورا کے تمام ارکان قرآن مجید کے عالم تھے۔ اپنے دور میں انہوں نے جو مجلس شورا قائم کی تھی، اس کے تمام ارکان قرآن مجید کے عالم تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ امور مملکت چلانے کے لیے بیٹھنے والے، مشورہ دینے والے تمام حضرات قرآن مجید کے قاری ہوتے، خواہ بوڑھے ہوتے یا جوان۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام ایک دوسرے سے جب ملاقات کرتے تو قرآن مجید سننے اور سنانے کا آپس میں اہتمام کرتے اور شوق رکھا کرتے۔ اسی طرح صحابہ کرام آپس میں قرآن پاک کے ساتھ دلچسپی لیتے اور اس کے لگاؤ کا اظہار بھی کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے، ایک آدمی کی قرات سنی تو فرمایا، یہ کون ہے؟ صحابہ کرام نے بتایا، عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لحن داودی سے نوازا گیا ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک رات عشاء کے بعد دیر سے گھر پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، آپ کہاں تھیں؟ میں نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے ایک شخص کی قرات سن رہی تھی، میں نے اس جیسی قرات کبھی نہیں سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تلاوت سننے کے لیے کھڑے ہوئے اور میں بھی کھڑی ہو گئی۔ دونوں غور سے تلاوت سنتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یہ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کا آزاد کردہ غلام سالم ہے۔ اللہ کا شکر ہے جس نے میری امت میں اس جیسے خوش الہان آدمی پیدا کیے ہیں۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اس دور کے غلاموں کا یہ عالم تھا۔ ہم تو سب آزاد ہیں کہ ہمارا کلام ایسا ہے کہ ہماری تلاوت ایسی ہے کہ جو کسی کو کھڑے ہو کر سننے پر مجبور کر دے، جو کسی کا دل بدل کر رکھ دے، جو کسی کو اس کے گناہوں کو چھوڑنے کا باعث بن جائے، حتیٰ کہ ہمارے دل بھی بدل جائیں۔ ایسی تلاوت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ نوجوان صحابہ ہوں یا اس وقت کے بزرگ صحابہ ہوں، سب میں ہی قرآن پاک کی تلاوت اور قرآن پاک حفظ کرنے کا شوق حد درجہ تھا۔ صحابہ کرام عام طور پر 7 دنوں میں قرآن مجید ختم کر لیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے قرآن مجید حفظ کر لیا اور رات بھر میں اسے ختم کر دیتا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے خدشہ ہے کہ تمہاری عمر لمبی ہوگی اور تم تھک جاؤ گے، لہٰذا 1 ماہ میں ختم کیا کرو۔ میں نے عرض کیا، مجھے اپنی طاقت اور جوانی سے فائدہ اٹھانے کی اجازت عنایت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا 10 دن میں ختم کر لیا کرو۔ میں نے پھر عرض کیا، مجھے اپنی طاقت اور جوانی سے فائدہ اٹھانے کی اجازت عطا فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا 7 دن میں ختم کر لیا کرو۔ میں نے تیسری مرتبہ عرض کیا، مجھے اپنی طاقت اور جوانی سے فائدہ اٹھانے کی اجازت عطا فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زیادہ پڑھنے سے منع فرما دیا۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ صحابہ کرام وہ ہستیاں ہوتے تھے،
اگر ہم اپنی اور ان کی زندگی کا جائزہ لیں تو ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ نماز پڑھ لیں، قرآن پڑھ لیں، اور وہ اتنے عبادت کے شوقین، اتنے تلاوت قرآن کے شوقین کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے تھے تھوڑا کم کر لیں. ہمیں کہا جاتا ہے کہ کم از کم کر تو لیں، اور ان سے کہا جاتا تھا کہ کچھ کم کر لیں. یہ واضح فرق تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ہماری زندگی میں. ایک اور واضح فرق کہ صحابہ کرام سنت کو سنت سمجھ کر عمل کیا کرتے تھے، اور ہم سنت کو سنت سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ تو سنت ہی ہے نا. اور صحابہ کرام کو سنتوں سے اتنی محبت تھی کہ جب وہ یہ سن لیتے کہ یہ سنت رسول ہے تو اس کو ساری زندگی اپنائے رکھتے تھے. تو صحابہ کرام کی زندگیاں ایسی ہیں کہ ہم اگر اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں تو ہماری زندگیوں میں ان کی سیرت پڑھنے کا، ان کا مطالعہ ہمیں بڑھانا چاہیے تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ قرآن پاک کے ساتھ زندگی کیسے بسر کی جاتی ہے. اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لہجے میں تلاوت فرمایا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر نے مجھے مبارکباد دی اور بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن مجید کو اسی عمدہ طریقے سے تلاوت کرنا چاہے جس طریقے سے وہ نازل ہوا تو اسے چاہیے کہ ام عبداللہ یعنی ابن مسعود کی جیسی قراءت کرے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. بالکل ایسی ہی تلاوت کرتے تھے جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام، کیونکہ حضرت جبرائیل کو تو سنا صرف اللہ کے رسول نے تھا اور ابن مسعود کو بھی انہوں نے سنا تھا تو ان کی تحسین فرمائی. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قرآن مجید 4 آدمیوں سے سیکھو. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت سالم رضی اللہ عنہ جو کہ ابھی پچھلی گزشتہ حدیث میں حضرت حذیفہ کے آزاد کردہ غلام کی میں نے آپ کو سنائی تھی ان سے، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ برگزیدہ بندے ایسے تھے کہ ان کی زندگیوں میں شب و روز میں قرآن شامل تھا. اب ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا ہے کہ ہمارا قرآن پاک کے ساتھ کیا رویہ ہے، ہم قرآن پاک کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، اور اگر اہمیت نہ دے رہے تھے تو اب بھی اللہ کی توفیق کے ساتھ ہماری سانسیں جاری ہیں. اور الحمدللہ جس مہینے میں ہم ابھی قدم رکھنے ہی والے ہیں رمضان المبارک، وہ تو ہے ہی شہر القرآن. تو ابھی سے انشاءاللہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے دلوں کو تقویت دیں، اپنے عمل کو مضبوط کریں انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے تمام دکھوں، رنجوں، غموں کو اس قرآن کی تلاوت کے ذریعے، اس کی برکت کے ذریعے دور فرما سکتا ہے. ایک حدیث ابھی ہم نے پڑھی تھی کہ اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا ہمارے ہاتھوں میں ہے. ہمارے ہاتھوں کا سرا کہیں کمزور نہ پڑ جائے. رسی کے دونوں سرے اس تعلق کو مضبوط کرتے ہیں. اگر ہماری طرف سے یہ سرا کمزور ہو گیا تو پھر یہ رسی ڈھیلی ہوتی جائے گی اور پھر بالآخر چھوٹ جائے گی اور ہمارے سے اللہ سے تعلق منقطع ہو جائے گا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رب سے ہمارا تعلق جڑا رہے تو ہم اس قرآن پاک کو کثرت سے وقت دیں. اپنا خاص وقت جس طرح بھی ہم مینیج کر سکتے ہیں، صبح جیسے ہی نئے دن کا آغاز ہوتا ہے تلاوت کلام پاک کے ساتھ کریں. ہر نمازوں کے بعد عادت ڈالیں کہ تھوڑا تھوڑا سا، چاہے ایک صفحہ ہی صحیح، ایک رکوع ہی صحیح، ایک آیت ہی صحیح، لیکن قرآن پاک کو کھولیں ضرور ہر نماز کے بعد. اس کے علاوہ جو مسنون اذکار میں تلاوت قرآن پاک ہے اس کا ضرور اپنی زندگیوں میں ہم حصہ بنائیں. اس کے علاوہ ہم اپنی نمازوں کو خوبصورت بنا سکتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے، جس کے لیے ہمیں قرآن پاک کو یقیناً کچھ صورتوں کو حفظ کرنا ہوگا، اس کے لیے وقت لگانا. اس کے علاوہ قرآن پاک کو پڑھنے کا اجر ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں،
یہ وہ اجر ہے جو بے شمار ہے، جس کو ہم گن بھی نہیں سکتے. ہم پڑھتے جائیں اور اجر بڑھتا جاتا ہے، ایک ایک حرف. اور قرآن کی ایک ایک آیت میں کتنے حروف ہیں، اور پھر اس پر کتنی نیکیاں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نامہ اعمال نیکیوں سے بھرتا جائے، تو تلاوت قرآن پاک کرتے جائیں. اپنی آواز اتنی رکھیں کہ اگر دوسروں کے کانوں میں جائے تو اس کو تکلیف نہ دے، لیکن اس کے دل کو نرم کرے، اور اس کو سمجھ کر پڑھنا، اس پر عمل کرنا اور اس کو آگے پہنچانا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری زندگیوں کو قرآن سے جوڑ دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الہی آمین.